سیلف فلفلمنٹ کے ساتھ زندگی گزاروں. That led me to Islam, that led me to the Quran. دوسرا, how to simplify complex problem. دیکھیں ہماری زندگی میں بہت سے مسئلے اور آئیں گے, آپ لوگ کو بھی آئیں گے, مجھے ایز اسٹوڈنٹ آئے. ون آف دا پرابلمس غم اور ڈپریشن اور انگزائٹی جس کا آج بہت سے ہمارے اسٹوڈنٹ اور جوان طبقہ جو ہے وہ اس وقت ہوا ہے شکار. آپ یقین کریں موسٹ آف دا پرابلمز ان آور لائف دے آر ویری سمپل, لیکن انہیں خود ہم نے کمپلیکس بنا دیا غلط سوچ کی وجہ سے, غلط افکار اور نظریات کی وجہ سے, غلط چیزوں میں مزید اپنے آپ کو انوالو کر کے, حالانکہ ان کا سلوشن بہت سمپل ہے. وہ سلوشن پہ میں انشاءاللہ بات کر رہی ہوں کہ یار یہ کرو. دو طریقے ہیں, دیکھیں میں ایک مثال اکثر دیتا ہوں. ایک طریقہ یہ کہ جو میکڈونلڈ والی سوچ ہے, میکڈونلڈس کیا کرتا ہے کہ جب انہوں نے کہیں اپنی فرینچائز کھولنی ہوتی ہے نا, وہ فل ریسرچ کرتے ہیں. وہ ریسرچ کرتے ہیں کون سی جگہ اچھی ہے, مارکیٹنگ کیسے کریں, کہاں پر ہمیں اپنی برانچ کھولنی چاہیے, کیسی ہونی چاہیے وغیرہ وغیرہ, فل علاقہ دیکھتے ہیں. اور دوسری سوچ ہے برگر کنگ والی. وہ کیا کرتا ہے کہ جدھر میکڈونلڈ کھولتا ہے وہ ادھر کھول لیتے ہیں, اور اس سے کیا ہے کہ ان کا بزنس ویران ہو جاتا ہے. انہیں کوئی ریسرچ نہیں کرنی پڑی, انہوں نے کہا جی چلو میکڈونلڈ نے ساری ریسرچ کی, ہم بھی ادھر ہی کھول لیتے ہیں, بزنس چل پڑے گا. دیکھیں یہ مثال میں نے دی کہ دو طریقے, یا تو آپ وہ جو ویسٹ کر رہے ہیں نا ایکسپیریمنٹس کرتے رہیں, وہ ٹرائی کر رہے ہیں ابھی, وہ ہو سکتا ہے ٹروتھ کی طرف پہنچ جائے, ہو سکتا ہے نہ پہنچے. پازیٹیو سائیکالوجی پوری ایک فیلڈ ہے, اس میں پوری جو ہے نا وہ اس وقت ریسرچ ہو رہی ہے, اور وہ ادھر ہی آ رہے ہیں. میں پازیٹیو سائیکالوجی کا اسٹوڈنٹ ہوں, اس میں سرٹیفکیشنز کر رہا ہوں, میں سائیکالوجی بھی پڑھ رہا ہوں, ماسٹرز کر رہا ہوں. آپ یقین کریں وہ ریسرچ کر کے انہوں نے ادھر ہی آنا ہے, اسی لائف سٹائل کی طرف آنا ہے, یہی سوچ کی طرف آنا ہے, یہی ساری باتیں بتانی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں 15 صدی پہلے جو ہے وہ سارے فارمولا دے چکے ہیں. اسی طرح فزکس اور کوانٹم میکینکس کی فیلڈ ہے, وہ بھی ریسرچ میں لگے ہوئے ہیں. اور یہ وہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھیں سورہ فصیلت میں کہتے ہیں کہ ان قریب soon we will show them our signs in the horizon and in themselves until they believe that this is the truth. ان قریب ہم انہیں اپنی نشانیاں دکھائیں گے ان کے اپنے اندر, فی انفسی, ان کے اندر, اور ہورائزن میں, فلک میں, یہاں تک کہ انہیں واضح ہو جائے گا کہ یہ حق ہے. وہی ہو رہا ہے. اب یا تو ہم مغرب کے پیچھے چلنے لگ جائیں, وہ دھکے کھائیں گے, ایکسپیریمنٹ کریں گے, پتہ نہیں کتنے لوگوں کی زندگیاں برباد کریں گے, کبھی فیمنزم لا کے, کبھی کیپٹلزم لا کے, کبھی کمیونزم لا کے, کبھی جو ہے وہ سوشلزم کی طرف آ جائیں گے, کبھی کہیں گے یہ ایکسپیریمنٹ فیل ہو گیا, چلو اب نئی چیزیں ایڈ کرتے ہیں. دوسرا طریقہ یہ کہ ہم چپ کر کے سر خم تسلیم کر لیں, اللہ کے آگے سر جھکا دیں, اور شکر کریں کہ ہمیں اللہ نے وحی دی ہے, اور اس وحی میں وہ باتیں ہیں, وہ فارمولہ ہے کہ میں کہتا ہوں کہ آپ کو جس دن ریئلائز ہو گیا آپ چین سے نہیں بیٹھیں. یہ بالکل ایسے کہ صحابہ کو جب اسلام کی پہچان ہو گئی تھی نا, انہیں لگ پتا گیا تھا کہ ہمیں مل کیا گیا, وہ چین سے نہیں بیٹھتے تھے. وہ کہتے تھے میں نے ہر جگہ بتانا ہے جا کے. جیسے وہ یوریکا, وہ جو آپ نے سٹوری سنی ہے پوری, وہ جو بندہ تھا جس نے وہ آرکیمیڈیز ایک لا ایجاد کیا تھا, وہ اس کو چین ہی نہیں آیا, اس نے کہا یوریکا, اور وہ نکل گیا, اس نے کہا میں نے یہ ایجاد کر لی, میں نے یہ ایجاد کر لی. تو یہی معاملہ آپ لوگ کا جس دن انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ گئی. مجھے کیسے سمجھ آئی, میں 2007 میں بڑے ڈپریشن میں, غم میں اپنے روم میں بیٹھا ہوا تھا. انجینئرنگ بہت مشکل ہوتی ہے, اور آئی ایم شیور آپ لوگ کے بھی CA CCA پہ مشکل پڑھائی ہو. تو ہمارے یہاں نا بڑا GPS سسٹم, سیمسٹر وائز سسٹم مینٹین کرنا پڑتا تھا. تو میرا ایک سیمسٹر کا مینٹین نہیں ہو رہا تھا, میں بہت ویک جا رہا تھا. میں نے بڑا ٹائم ضائع کیا فیئر ویل میں, فضولیات میں. میں اسٹیج ہیڈ تھا اس دور میں, سنگنگ بھی کرتا تھا, بڑا کچھ ڈرامے بھی بناتا تھا وغیرہ وغیرہ. تو میرا بڑا ٹائم ضائع ہوا, اور میرے فائنلس بالکل اچھے نہیں ہوئے تھے, مطلب F آنے کے چانسز تھے, اور F آنے کا مطلب ہے ڈگری ڈیلے. اور بھی بڑے ایشوز کچھ چل رہے تھے زندگی میں, کچھ پرسنل ایشوز. تو اس واقعے سے پہلے رزلٹ آنے والا تھا, میں ڈپریشن میں تھا. میں نے کہا کہ ڈگری لیٹ ہو گئی, ماں باپ کے لیے شرم کی بات ہوگی, کنووکیشن پہ میرے ماں باپ نہیں آئیں گے وغیرہ وغیرہ, بہت سے فیئرز ہوتے ہیں. اس واقعے سے ابھی میں سوچ رہا ہوں, آپ دیکھیں اللہ کی پلاننگ, کہ 2 مہینے پہلے کیا ہوتا ہے. 2 مہینے پہلے ایک بک فیئر لگتا ہے GIK انسٹیٹیوٹ میں, اور میرا ایک دوست جو کہ مولوی تھا, وہ اس دور میں ظاہر ہے میں بھاگتا تھا مولویوں سے, تو اسی لیے میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ ایک آدھا مولوی دوست ضرور رکھیں, کیونکہ وہ کبھی نہ کبھی انشاءاللہ آپ کو راہ راست پہ لے آئے گا. تو بہرحال میں اس سے تھوڑا سا نظر چراتا تھا, لیکن وہ پیچھا نہیں چھوڑتے تھے بھائی ماشاءاللہ. آج وہ UK میں PhD ڈاکٹر ہے. میں ابھی تک اس کا شکریہ کرتا ہوں کہ یار تیری وجہ سے, اگر تو مجھے قرآن گفٹ نہ کرتا اس ٹائم پہ تو پتہ نہیں کیا حالات ہوتے. بہرحال وہ مجھے دروازہ نوک کیا, ٹھیک 2 مہینے پہلے کی بات ہے. کہتا ہے یار علی بک فیئر لگا ہے, آؤ تمہیں ذرا نا میں کوئی بک گفٹ کرتا ہوں.
میں نے کہا چلو ٹھیک ہے چلتے ہیں دیکھتے ہیں. وہ مجھے لے گیا اسلامی اسٹال وہاں پہ لگا ہوتا, وہاں پہ ترجمہ قرآن تھا. مجھے ابھی تک یاد ہے مولانا مودودی کا تھا, مختصر حواشی کا, مجھے نہیں پتا تھا یہ کون ہے. اینی وے اس نے مجھے کہا کہ میں یہ آپ کو گفٹ کرنا چاہتا ہوں. تو میں خوش ہوا, ظاہر ہے کون خوش نہیں ہوگا, قرآن کا گفٹ ملے ہر مسلمان خوش ہوگا. لیکن میرے لیے نا بڑی عجیب بات تھی کہ یار قرآن بھی گفٹ دیا جا سکتا ہے. مطلب ہم تو کوئی پرفیوم وغیرہ یہ ساری چیزیں ظاہر ہے کپڑے شپڑے, تو میں حیران ہوا. بہرحال وہ میں نے وہی کیا جو ایک روایتی مسلمان کرتا ہے. میں نے قرآن کو چوما, ماتھے سے لگایا, کمرے میں آیا, ہاسٹل روم میں غلاف میں بند کیا اور سب سے اوپر رکھ دیا. یہی ہوتا ہے, ٹھیک ہے. ابھی ظاہر ہے دل نہیں کھلا, ابھی دل ریسیپٹیو نہیں ہے. دل بھی ریسیپٹیو ہونا یہ بھی ایک بڑی سائنس ہے کہ دل ریسیپٹیو کب ہوتا ہے. میں آپ کو 1000 لیکچر دے دوں, اگر دل کا دروازہ نہیں کھلا ہے نا, آپ ریسیپٹیو نہیں ہے, تو مشکل ہے, سمجھ آنا مشکل ہے. واہ واہ بہت ہوگی, لیکن ظاہر ہے کہ وہ باتیں ایبزارب کرنا, ان کو عمل میں لانا, تو یہ اسی لیے ہمیں نا اللہ سے بڑی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ میرا دل کھول دے. رب اشرح لی صدری کیا ہے کہ میرا سینہ جو ہے وہ صدر جو ہے وہ شرح یعنی کہ کھول دے, تاکہ مجھے ریالٹی سمجھ آنے لگے. یہ بہت دعا کیا کریں اللہ سے, یقین کریں کہ اللہ مجھے ریالٹی دکھا, میں کہیں گم نہ ہو جاؤں دنیا کی لذتوں میں, اللہ میں گمراہ نہ ہو جاؤں. اللہ تعالیٰ کو ولی بنائے اپنا. اینی وے میں ریسیپٹیو کا ہوا 2 مہینے بعد, ہر ایک کا ٹائم ہوتا ہے. اس ٹائم میں نے چوم کے اوپر رکھ دیا. ریسیپٹیو میں 2 مہینے بعد ہوا, جب غم کی کیفیت تھی, جب تھوڑا سا ڈاؤن تھا, ڈپریشن میں تھا. میرے ذہن میں اچانک آیا کہ یار قرآن اوپر پڑھا ہوا ہے, تو بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ قرآن پڑھنا چاہیے, قرآن پڑھنا چاہیے, ہم نے بڑے دوستوں سے سنا ہے. تو میں نے کہا اچھا چلو قرآن اٹھاتے ہیں. میں نے قرآن اٹھایا اور رینڈملی کھولا, اللہ کی قسم مجھے ابھی تک وہ سین یاد ہے. میں نے رینڈملی قرآن کھولا, مجھے نہیں پتا کہ میں کیا پڑھوں, کہاں سے پڑھوں, مجھے پتا ہی کوئی نہیں. سورہ البقرہ کیا ہے, اس ٹائم کوئی ہمیں نام بھی نہیں آتے تھے قرآن, بلکہ مجھے پڑھنا بھول چکا ہوا تھا عربی. تو رینڈملی میں نے قرآن کھولا, اینڈ یو وانٹ بلیو کہ جو آیا میرے سامنے آئی, پہلی آیا. اور میں حیران رہ گیا کہ یار قرآن تو باتیں کرتا ہے, قرآن تو گفتگو کر رہا ہے, قرآن کو میرے دل کا حال کیسے پتا ہے. جو آیا میرے سامنے سورہ آل عمران کی آیت تھی کہ غم نہ کرو تم ہی کامیاب ہوگے اگر تم مومن. یہ سورہ آل عمران کی. اور میں حیران رہ گیا, میں نے کہا کہ یہ کیا ہے, یہ کیسے پتا ہے اللہ کو. یہ قرآن باتیں بھی کرتا ہے, کیونکہ میں آج تک قرآن کا نہ ترجمہ پڑھا, نہ کسی نے توجہ دلائی تھی جی قرآن کا ترجمہ پڑھو. تو اتنا میں حیران ہوا, اور اس چیز نے میرے اندر ایک جستجو پیدا کی کہ یار I need to read this book, I really need to read this book. مجھے پڑھنا ہے اس کتاب کو, مجھے اور جاننا ہے, مجھے اور جاننا ہے. That was the first moment کہ میرا دل کھلا قرآن کو سمجھنے کے لیے. بہرحال یہ جرنی شروع ہوئی الحمدللہ. میں قرآن کو پڑھنا شروع کیا, مجھے بڑی شرمندگی ہوئی کہ میں تو تلفظ ہی بھول چکا. وہاں سے پھر آگے رمضان, 2 مہینے بعد رمضان تھا. تو یہ رمضان جو ہے نا بڑا بلیسڈ منتھ ہوتا ہے. آپ کو پتا ہے کہ رمضان میں بڑے بڑے لوگ تبدیل ہو جاتے ہیں, رحمت والا جو ہے وہ ایک مہینہ ہے. اس نے مزید تقویت دی, میں نے نماز پڑھنا شروع کی, نماز میں ماشاءاللہ پکا ہونا شروع ہوا, ساتھ ساتھ قرآن پڑھ رہا ہوں, ترجمہ پڑھ رہا ہوں, سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں. اس ٹائم میرا نہ کوئی علماء سے کانٹیکٹ تھا, میں ایک عام سا کیلنڈرا جوان تھا. میری فیملی کوئی اسکالرلی فیملی نہیں, جیسے عام لوگ سب کانٹیننٹ میں ہوتے ہیں. ماشاءاللہ امی ابو ریٹائرڈ گورنمنٹ سرونٹ ہیں, جیسے روایتی لوگ نماز پڑھتے ہیں, ماشاءاللہ نمازی ہیں, لیکن یہ کہ وہ والی دین کی سمجھ اور وہ اسکالرلی بیک گراؤنڈ میرا کبھی نہیں تھا. تو اللہ نے پھر ایسے راستے کھولے. آئی وش کہ میں پوری سٹوری سناؤں, لیکن کٹ شارٹ کر کے بتاتا ہوں کہ آہستہ آہستہ علماء میں اٹھنا بیٹھنا شروع, آہستہ آہستہ علماء سے باتیں پتہ چلنی شروع. یہ میں آپ کو پتہ ہے کیوں بتا رہا ہوں. بہت سے لوگ نا یوتھ یہ سوری ٹو سے ایکسکیوز دیتی ہے کہ ہم کون سا قرآن پڑھیں, ہم کون سا دین فالو کریں, فرقہ واریت بڑی ہے, ہم کہاں جائیں. آپ کے سامنے میں موجود ہوں, میں تو کوئی یہ بہانہ نہیں ہے. میں نے قرآن اٹھایا, میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا, اس کے بعد اللہ نے خود راستے کھولے. اور جب میں اس آیت پہ پہنچا, میں نے یہ آیت اپنے دروازے پہ چپکا کے لٹکا A4 پیج پہ. وہ آیت تھی سورہ عنکبوت کی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو کوئی بھی ہماری راہ میں جہاد کرتا ہے, ہماری راہ میں جدوجہد کرتا ہے, ہم اس کی مدد کرتے ہیں. یہ اس آیت کا خلاصہ ہے, جو اس کے ترجمے کا کانٹیکسٹ ہے. قرآن gave me so many answers. جو میرا مسئلہ چل رہا ہوتا تھا قرآن میں مجھے مل رہا تھا. میرے جتنے سوال تھے وہ قرآن سے آنسر ہو رہے تھے. اور پھر بعد میں ماشاءاللہ ریاض الصالحین پڑھنے کا اتفاق ہوا. جب پھر ظاہر آپ علماء میں بیٹھتے ہیں, پھر ایک اور علم کی دنیا جو ہے وہ کھلتی ہے.
قرآن میں ایک آیت میری نظروں کے سامنے سے گزری سورہ لقمان کی کہ جو کوئی بھی محسن ہے, گڈ ڈوئر ہے, نیک عمل کرتا ہے, تو وہ ایسے ہے کہ جیسے اس نے ایسا سہارا پکڑ لیا جو کبھی اسے نہیں چھوڑے گا. یہ بھی قرآن کی آیت کا میں خلاصہ بتا رہا ہوں سورہ لقمان, کہ تم میں سے جو کوئی بھی محسن ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کا سہارا پکڑتا ہے تو اس نے وہ سہارا پکڑ لیا جو کبھی اس کا ساتھ نہیں چھوڑے گا. بہت مضبوط سہارا یہ والا. تو دیکھیں قرآن میں ہمارے آنسرز ہیں, قرآن میں ری ایشورنس ہے. انسان سب سے زیادہ اسٹرگل اپنی لائف میں کرتا ہے جب اسے ری ایشورنس نہیں ہوتی. کس چیز کی ایشورنس چاہیے ہمیں؟ نمبر 1 ہمیں رزق کی ایشورنس چاہیے, نمبر 2 ہمیں عزت کی